قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج توحید کا 8واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے، موضوع ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات پر ایمان رکھنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کو منفرد جاننا۔ قبل اس کے کہ آج کے اس اہم درس کو شروع کریں، پچھلے درس کا مختصر طور پر اعادہ کر لیتے ہیں، جس کا موضوع بھی بہت ہی اہم تھا، اور وہ موضوع تھا نیک اور صالح لوگوں کے تعلق سے غلو کا شکار ہونا۔ غلو بتلایا گیا تھا کہ حد سے تجاوز اختیار کرنا، چاہے کسی کی مدح میں یا اس کے عیب جوئی میں۔ عام طور سے لوگ مدح ہی میں غلو کے شکار ہوتے ہیں، اور اس حد تک غلو کر جاتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین کا رتبہ، اس کا مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں، بلکہ انہیں مختار کل قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، الوہیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، انہیں غیب داں تصور کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، غیب مطلق کو جاننے والے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بہت ہی صراحت کے ساتھ واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں کوئی اور غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تو اس غلو سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آئیے آج کا جو موضوع ہے توحید اسماء و صفات، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے جو اہم قواعد ہیں اس توحید اسماء و صفات کے تعلق سے، اس کو انشاءاللہ سرسری طور پر ذکر کیا جائے گا، اور آخر میں بتایا جائے گا کہ کچھ فرقے، کچھ گمراہ قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے باب میں بھی گمراہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کیا۔ کچھ نے نام کا اقرار کیا، صفات کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے کچھ نام اور صفات پر ایمان رکھا اور باقی کا انکار کر دیا۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور بعض صحیح احادیث میں اپنے مختلف ناموں کا ذکر کیا ہے، اور وہ نام غیر محدود ہیں، گرچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 99 نام ہی اللہ رب العالمین کے ہیں، حالانکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کی تعین درست نہیں ہے، بلکہ کچھ نام تو ایسے ہیں کہ جن کا علم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر دیا ہی نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، فریاد کریں گے، پھر اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا مرحلہ شروع کرے گا، جیسا کہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ اے اللہ، میں ان ناموں کے ذریعے سے بھی آپ کو پکارتا ہوں جو نام آپ کے علم غیب کے اندر محفوظ ہیں، اب استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ تو اس ٹکڑے سے حدیث کی روشنی میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی میدان محشر میں ان ناموں کا علم دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اور وہ نام جس معنی پر دلالت کرتے ہیں اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور اپنے نام کا مسئلہ یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی شخص کا نام مثال کے طور پر
صادق ہو تو وہ سچا بھی ہو، کسی کا نام امین ہو تو ضروری نہیں کہ وہ امانت دار بھی ہو، یا میرا نام راشد ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے صرف یہی ذمہ داری لے کر کے کہ صحیح راستے کی طرف دعوت دوں، اسی کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے کوئی بھی مثال، یا کسی کا نام صالح ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک بھی ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، وہ نام جن معانی پر دلالت کرتے ہیں وہ صفت بھی اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں پر ایمان رکھنا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ نام جس معانی پر دلالت کرتے ہیں اس کو صفات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نام جو ہے اللہ رب العالمین کے عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی زبان میں ان ناموں کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور جو معنی و مفہوم ہے اس معنی اور مفہوم پر بھی ایمان ہم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین نے اپنا نام مثال کے طور پر بتلایا رحمان ہے، تو رحمان صفت رحمت پر دلالت کرتی ہے، لہذا ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا نام اگر سمیع رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور سننے کی صفت اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا اگر ایک نام علیم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے علم والا، تو اللہ رب العالمین صفت علم سے متصف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بصیر ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین بصارت کی صفت سے متصف ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ رب العالمین نے اپنا اور کوئی نام جو قرآن مجید کے اندر کثرت سے نام اپنا بتلایا ہے، وہ نام جس معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں وہ صفت بھی اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ البتہ اس صفت کا جو سب سے اعلیٰ مثال ہے وہ اس سے اللہ رب العالمین متصف ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے تو بہت ہی پیارے پیارے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ نام جس صفت پر دلالت کرتے ہیں اس کی مثال بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب کے سب بہترین اور اچھے ہیں، اور ان کی جو صفتیں ہیں جن پر وہ دلالت کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی عظیم ترین اور کامل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ غفور ہے، تو صفت مغفرت کی جو سب سے اعلیٰ صفت وہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اس صفت تک، اس مرتبے تک، صفت مغفرت کے اس لیول تک کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب کے سب بہت ہی بلند ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور وہ جس پر دلالت کرتے ہیں وہ صفت بھی بہت ہی عظیم ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا اس وقت جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہ آئیں اپنے شوہر کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چپکے گفتگو کر رہی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے چپکے بات کر رہی تھی، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اسی روم میں تھی، میں کونے میں تھی، لیکن میں اتنی صراحت کے ساتھ واضح طور پر نہیں سن پا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے تعلق سے کیا گفتگو کریں، لیکن اللہ رب العالمین جو صفت سمع سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش سے اس عورت کی گفتگو کو سنا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے آیتیں نازل فرما دی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے صفت بصارت کے تعلق سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین سیاہ رات میں کالی چونٹی کو کالے پہاڑ پر جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ کہاں جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کو یہ بھی پتہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے صفات ہیں جو سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اس درجے تک کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں بہترین ہیں سب، اور اس کی جو صفتیں ہیں وہ اپنی عظیم ترین اور کامل ہیں، اور اس لیول پہ کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے۔
دوسرا قاعدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب توقیفی ہیں، یعنی ان کا ثبوت صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص جو چاہے اللہ رب العالمین کا نام دے دے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اس تعلق سے آیت نازل فرمایا ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی 33 نمبر آیت ہے، جس کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بغیر علم کے کوئی بات تم نہ کہو۔ تو اگر کوئی شخص بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 کے اندر کہتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ جس بات کی خبر نہ ہو تمہیں اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جانے والا ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے گا۔ جو کچھ اگر بغیر جانے بوجھے اگر کہیں گفتگو کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے مواخذہ کرے گا۔ تو یہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ سب کے سب توقیفی ہیں، کتاب و سنت سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کسی نام یا صفت کو تمثیل کے ذریعے، مثال کے ذریعے سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسی اللہ رب العالمین سورۃ النحل کے آیت نمبر 74 کے اندر کہتا ہے کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں بیان کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کرتا ہے جیسے ہم معاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی مثال بیان کرتا ہے تو بالکل یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نام اور صفت کی کوئی مثال نہیں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے بلکہ اسماء و صفات کے تعلق سے یہ قاعدہ ہی ہے کہ اس پر ایمان جب رکھا جائے گا تو اس کی نہ تو کیفیت بیان کی جائے گی، نہ ہی اس کی مثال پیش کی جائے گی، اور نہ ہی اس کے معنی کا انکار کیا جائے گا۔ تو نہ تو تکییف ہوگی، نہ ہی تمثیل ہوگی، اور نہ ہی تعطیل ہوگی، ان تمام چیزوں سے خالی ہوگی، اور نہ ہی تحریف ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے معنی کو بدلنا بھی غلط ہے، جیسے اس کی مثال بیان کرنا، اس کی کیفیت بیان کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے یہ بھی قاعدہ ایک ہے، بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام جس معنی پر دلالت کرتے ہیں ان معانی پر بھی ایمان رکھا جائے۔ البتہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں، کیفیت مجہول ہے، لہذا کیفیت کے بارے میں جب علم ہم نہیں رکھتے تو اس کی کیفیت کو نہیں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے کہ مخلوق اللہ رب العالمین کے تعلق سے احاطہ نہیں کر سکتی، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو نام جس صفت پر دلالت کرتے ہیں اس صفت کو ہم تسلیم کریں گے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، اس کی مثال نہیں بیان کی جائے گی، اس کے اندر تحریف نہیں کریں گے، اس کے اندر اس کے معنی کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا وصول ہے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے تعلق سے۔ ایسے ہی ایک اہم اور آخری قاعدہ یہ ہے کہ دو ناموں کا ایک طریقے سے ہونا، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا بھی وہ نام ہو اور اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کا بھی وہ نام ہو، تو نام کے مماثلت سے ضروری نہیں کہ صفت بھی بالکل ہم مثل ہی ہو۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اوپر رحم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بھی ایک صفت بیان کیا کہ رحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی بیان کیا کہ رحیم ہے۔
دونوں ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ خالق ہونے کے اعتبار سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ تو لہذا دو ناموں کا ایک ہم مثل ہونا، ایک طرح کا ہونا، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی صفت سے متصف ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ خود مخلوق کے درمیان جب تفاوت موجود ہے، ہمارے سننے کی صلاحیت ایک دوسرے شخص کی سننے کی صلاحیت سے مختلف ہو سکتی ہے، ہمارا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ سے مختلف ہو سکتا ہے، ہماری آنکھوں کی صلاحیت دیکھنے کی دوسرے کے مخلوق کی آنکھوں کی صلاحیت سے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جب مخلوقات کے اندر ہی تفاوت موجود ہے، جب ایک طریقے سے ہم مثل مشابہ نہیں ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ اور بلند ہوں گی۔ تو اہل سنت والجماعت کا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات پر ایمان رکھا جائے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تمثیل کے۔ جو نام جس معنی پر دلالت کرتے ہیں اس پر یقین رکھا جائے مکمل طور سے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایسے بھی گمراہ فرقے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کیا، جیسا کہ جہمیہ ہیں۔ ایسے ہی کسی نے نام پر ایمان رکھا لیکن صفات کا انکار کیا، وہ معتزلہ ہیں۔ اور عشاعرہ اور ماتریدیہ نے اللہ تعالیٰ کے کچھ صفت کا اقرار کیا، جو 7 صفات ہیں، وہ بھی نصوص کی وجہ سے نہیں، کتاب و سنت میں اس کے وارد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عقلی طور پر انہوں نے کہا کہ بغیر ان 7 صفت پر ایمان رکھے ہوئے کسی چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان 7 صفات کو مانا جائے گا۔ اسی میں سے سمع ہے، اسی میں سے بصر ہے، اسی میں سے کلام ہے، اسی میں سے ارادہ ہے۔ ان 7 معروف نام اور صفات ہیں، اور وہ قرآن آیات و نصوص کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کسی ایک نام یا صفت کا انکار کرنے کی وجہ سے تمام ناموں اور تمام صفتوں کا انکار لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید اسماء و صفات پر مکمل طور سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اہل سنت والجماعت کے جو قواعد، جو اصول ہیں اس تعلق سے، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھانے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کو پکارنے، اس سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہمیں توفیق دے۔ گمراہ فرقوں کی روش سے، ان کے طریقے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون